اور آپ کے چینل کے مادھیم سے میں بتانا چاہوں گا، اسرائیل جو وہاں پہ ظلم و ستم کر رہا ہے وہ انسانیت کا دشمن ہے، اور مسلم قوم جو ہم ہندوستانی ہیں یہاں پہ، اور یہاں پہ جو ہم سمرتھن دے رہے ہیں، جو ہندوستان کے جو مسلم لوگ ہیں جو اسرائیلیوں کے خلاف بول رہے ہیں اور جو فلسطین کا سمرتھن کر رہے ہیں، ہمارا جو وہاں پہ تعلقات ہے وہ ہمارا قبلہ اول ہے اور ہمارے نبیوں کی وہاں سے نسبت جڑی ہوئی ہے، اس لیے ہم اس کا سمرتھن کر رہے ہیں۔ باقی جو ادر کمیونٹی کے لوگ ہیں، جیسے میں ان سے وہی گزارش کروں گا کہ ابھی انسانیت زندہ ہے، انسانیت کا ساتھ دو، اور انسانیت کے ہی ناطے فلسطینیوں کے جو ظلم و ستم ہو رہے اس کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ بس میں یہی پیغام دینا چاہوں گا، اور اپنے نوجوانوں کو یہی بولنا چاہوں گا کہ ٹویٹر ایک ایسا مادھیم ہے کہ ٹویٹر سے زیادہ یوز کرے، اور ٹویٹر کا یوز زیادہ ہو جس سے ہماری آواز بلند ہو۔ اور آپ کو معلوم ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت سے پہلے اسلام ہر جگہ غالب آئے گا، اور سمجھ رہے تو اسلام کی غالب ہونے کی بھی نشانی ہے، سمجھ رہے۔ اور ہندو بھائیوں سے گزارش ہے کہ تمہارا تو مسجد اقصیٰ سے اور اسرائیلیوں سے نہ کوئی خون کا تعلق ہے، نہ دھرم کا تعلق ہے، تو یہ معاملات پر آپ ہے نا، آپ اگر ہمارا سپورٹ نہیں کرتے تو مت کرو نا، لیکن آپ ان کا سپورٹ کر رہے ہو، یہ سراسر غلط ہے۔ اور جو مسلمانوں کے خلاف آپ آواز اٹھا رہے ہو، تو ہمارا بیت المقدس کی حفاظت میں آواز اٹھانا یا پھر اس کے معاملات پر من مٹنے کی بات کرنا ہر اعتبار سے درست ہے، اس لیے کہ وہ ہمارا قبلہ اول ہے، اور اس سے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے کہ ہم چیز نہیں دیکھتے، نبی کی نسبت دیکھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اونٹ ہوتا ہے، اونٹ جانتے ہو آپ؟ اونٹ کا چمڑا لے لو یا کسی بھی جانور کا چمڑا لے لو، چمڑا کوئی اہمیت رکھتا ہے؟ کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے، اس کی بدبو سے لوگ ناک کو بند کرتے ہیں، سمجھ رہے، تو اس سے بہت لوگ گھین کرتے ہیں، لیکن جب وہی چمڑا محبوب کی چپل بن جائے، محبوب کی نالین بن جائے، تو پھر وہ عرش اعظم سے بھی افضل ہو جاتی ہے۔ تو محبوب علیہ السلام کی بیت المقدس چپل ہی نہیں، نالین ہی نہیں، بلکہ آقا علیہ السلام نے وہاں پر امامت فرمائی ہے، وہ بھی نبیوں کی امامت فرمائی ہے، تو اس لیے ہمارا بیت المقدس سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہم اسرائیلیوں کے خلاف بات کر رہے ہیں تو یہ ہمارا درست ہے، اور ہندو بھائیوں سے گزارش ہے کہ تمہارا کوئی معاملہ نہیں ہے تو آپ اس معاملے میں نہ پڑے، ہے نا۔ یہ دشمنی اگر آپ کو نکالنا ہے تو آپ اپنے جو معاملات جس سے آپ کی دشمنی ہے، ایک سے ہے تو ایک سے نکالیں، سارے مسلمان کو ٹارگٹ نہ کریں، اس لیے کہ ہم سوئے ہیں اور ہمیں تھوڑا اور سونے دو، جگانے کی کوشش کرو گے تو رب کعبہ کی قسم جب جاگیں گے تو پھر آپ کے اندر ایک خوف طاری ہو جائے گا۔ یہ کسی کو ہم دھمکی نہیں دے رہے، ایک حقیقت بات بتا رہے ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں، وہ پہلے تو خاموش ہی رہتے ہیں، لیکن جب ان پر زیادہ ظلم زیادتی کا معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ بیدار ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک اور بات آخر میں کہیں گے، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، اگر سب مل کے بھی ادھر کے ہو جائے نا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا خدا وحدہ لا شریک ہمارے ساتھ ہے۔ بس اگر ہم حق پر ہو، سمجھ رہے، اگر ہم حق پر ہو تو اللہ ساتھ دے گا، سمجھ رہے، اور ہم دعا گو بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ فلسطین کے مسلمانوں کے ہاتھ میں جو پتھر ہے نا، اللہ ان کو اتنی قوت دے اس پتھر میں کہ ابابیل کے پرندوں کے کنکر میں ہے نا، جو ان کے پنجوں میں جو کنکر تھے، جتنی طاقت اس میں تھی، اللہ تعالیٰ اس میں بھی، ان کے پتھروں میں بھی وہ طاقت عطا فرمائے، سمجھ رہے آپ؟ تو انشاءاللہ اسلام غالب آ کر رہے گا، پورے دشمن پورے کافر ایک ہو جائے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمارا خدا وحدہ لا شریک ہمارے ساتھ ہے۔ بس یہ ہے کہ ہمیں اپنے بڑوں کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، بزرگوں کی، ولیوں کی، نبیوں کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، رسم و رواج پر زیادہ توجہ نہ دیتے ہوئے عبادت کی طرف بڑھنا ہے، اس لیے کہ اقبال نے کہا تھا کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ تو رسم کو چھوڑے اور حقیقت کی طرف ہم سب کو بڑھنا ہے۔